ذلتوں کے مارے لوگ، مصنف فیودور داستویسکی۔ چوتھا حصہ، تیسرا باب۔ یہ اس دن کا ذکر ہے جب میں نے رات گئے تک سارا وقت نتاشا کے ہاں گزارا۔ میں گھر میں بہت دیر سے پہنچا۔ نیلی سو چکی تھی۔ الیگزندرا سیمونونا کو بھی نیند آ رہی تھی، مگر وہ اب تک مریضہ کے پاس بیٹھی میری واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ فوراً اس نے جلدی جلدی خسر پھسر کر کے مجھے بتانا شروع کیا کہ نیلی اول مگن تھی، خوب کہہ کے لگا رہی تھی، لیکن بعد میں اداس ہو گئی۔ جب میں گھر نہیں پہنچا تو اس بات پر وہ چپ سی ہو گئی اور فکر میں پڑ گئی۔ اس کے بعد نیلی نے سر درد کی شکایت کی، رونے لگی اور ایسی سسکیاں بھریں کہ خود میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اس کا۔ الیگزندرا سیمونونا نے بتایا، وہ مجھ سے نتالیا نیکولائنا کے بارے میں باتیں کرنے لگی، مگر میں اس سلسلے میں اسے کچھ نہ بتا سکی۔ سوالات تو اس نے بند کر دیے، مگر روتی رہی اور روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ اچھا، اب خدا حافظ ایوان پیترووچ، اب اس کی حالت بہتر ہے، مجھے صاف نظر آ رہا ہے اور اب گھر جانا چاہیے۔ فلپ فلیچ نے مجھ سے آنے کو کہہ دیا تھا۔ آپ کے سامنے مانتی ہوں کہ انہوں نے اس بار صرف 2 گھنٹے کو آنے دیا تھا، لیکن میں اپنی مرضی سے ٹھہر گئی۔ خیر، آپ اس کا خیال نہ کیجیے اور میری طرف سے فکر میں مت پڑیے۔ وہ مجھ سے ناراض ہونے کی جرت نہیں کر سکتے۔ غالباً صرف اتنا ہے کہ اوہ توبہ ایوان پیترووچ، بتائیے تو میں کیا کروں؟ وہ روزانہ نشے میں دھت گھر لوٹنے لگے ہیں۔ کوئی معاملہ ہے جس میں الجھے ہوئے ہیں، مجھ سے بات تک نہیں کرتے، پریشان نظر آتے ہیں، کوئی خاص کام ان کے دماغ پر چھایا ہوا ہے۔ مجھے صاف نظر آتا ہے، لیکن روزانہ رات کو شراب چڑھی رہتی ہے۔ اس وقت جو فکر ہے مجھ کو وہ اس بات کی کہ اگر وہ گھر آئے ہوں گے تو انہیں بستر پر کون لٹائے گا۔ اچھا، میں چل دی۔ خدا حافظ، خدا حافظ ایوان پیترووچ، خدا حافظ۔ میں یہاں آپ کی کتابوں سے بھی الجھتی رہی ہوں۔ اوفو، کتنی بہت سی کتابیں ہیں، ان میں بڑی عقل کی باتیں ہوں گی، اور ایک میں بے وقوف ہوں کہ کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اچھا، کل تک کے لیے رخصت۔ لیکن دوسرے دن صبح کو نیلی بیدار ہوئی تو اس کی طبیعت گری اور اداس تھی۔ مشکل سے ہی اس نے میری کسی بات کا جواب دیا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، جیسے مجھ سے سچ مچ ناراض ہو۔ البتہ کئی بار میں نے اس کو اپنی طرف دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پکڑا، گویا یہ نگاہ غلط انداز۔ وہ جس نظر سے مجھے دیکھتی تھی اس میں بہت کچھ غم چھپا ہوا تھا اور دل میں کھبا ہوا، مگر اس کے سوا ایک نرم نگاہی بھی تھی کہ اس وقت جب وہ سامنے سے سیدھی طرح نظر چار کرتی تھی اتنی نمایاں نہ ہوتی تھی۔ اسی روز ڈاکٹر کے ساتھ یہ دوا پھینکنے اور الٹنے کا واقعہ پیش آیا۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا سوچوں، مگر نیلی میری طرف سے بالکل ہی بدل گئی۔ اس کے عجیب طور طریقے، اس کے ناز نخرے اور بعض اوقات مجھ سے اس کی قریب نفرت اس دن تک جاری رہی جب تک کہ میرے پاس سے چلی نہ گئی، یہاں تک کہ وہ آخری سانحے کا دن نہ پہنچا جس نے ہماری ساری داستان ہی تمام کر دی۔ خیر، اس کے بارے میں بعد میں کہوں گا۔ البتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ گھنٹے آدھ گھنٹے کو وہ میرے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ پیش آنے لگتی جو پہلے پایا جاتا تھا۔ ایسے لمحوں میں اس کی نرم نگاہی اور گراوٹ دگنی ہو جاتی اور اکثر ایسے وقت وہ تڑپ کے رو دیا کرتی تھی، مگر جلد ہی یہ لمحے گزر جاتے اور وہ پہلے کی طرح پھر غم کی آغوش میں نڈھال ہو کر گر پڑتی اور پھر مجھے غصے بھری نظر سے دیکھتی یا اسی طرح جھلانے لگتی جیسے ڈاکٹر کے ساتھ کیا تھا، یا ایک دم یہ دیکھ کر کہ میں اس کی کسی شرارت سے بیزار ہوں وہ ہنسنا شروع کر دیتی، اور ہمیشہ اس طرز عمل کا انجام آنسوؤں پر ہوا کرتا تھا۔ ایک بار وہ الیگزندرا سیمونونا سے بھی جھگڑ پڑی اور بولی کہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، اور جب میں الیگزندرا سیمونونا کی موجودگی میں اسے ڈانٹنے لگا تو وہ بکھر گئی۔ بھرے ہوئے غصے سے پھٹ کر اس نے سخت سے سخت جواب دے ڈالے اور پھر ایک دم چپ ہو گئی، ایسی چپ لگائی کہ 2 دن تک مجھ سے بات چیت ہی نہیں کی، دوا نہیں پی، کھانے پینے تک سے انکار کر دیا۔ آخر وہی بڑے میاں ڈاکٹر اسے راہ پر لائے
اور وہ اپنے کیے پر پچھتائی۔ یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ دوا والے واقعے کے بعد سے نیلی اور ڈاکٹر کے درمیان تعجب خیز قسم کا دلی رابطہ شروع ہو گیا تھا۔ نیلی ان سے محبت کرنے لگی تھی اور ان کی آمد سے پہلے چاہے کتنی ہی غمزدہ کیوں نہ ہو، لیکن ان کا خیر مقدم کرتے وقت اس کے چہرے پر خوشی بھری مسکراہٹ پھیل جاتی تھی۔ خود ڈاکٹر کا معاملہ یہ تھا کہ بڑے میاں ہمارے ہاں روز ایک پھیرا اور کبھی دن میں دو پھیرے کرنے لگے۔ جب نیلی کی صحت قریب ٹھیک ہو گئی اور وہ اٹھنے بیٹھنے لگی تب بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ ڈاکٹر پر اس نے ایسا منتر پھونکا تھا کہ وہ ایک دن بھی اس سے اپنا مذاق اڑوائے اور کہے سنے بغیر نہیں کاٹ سکتے تھے، اور اس سے وہ خوب لطف اندوز ہوتے۔ نیلی کے لیے ڈاکٹر نے تصویری رسالے لانے شروع کر دیے جو ہمیشہ تعلیمی یا اصلاحی قسم کے ہوتے تھے۔ ایک تو خاص طور پر اسی کے لیے خریدا گیا تھا۔ بعد میں ڈاکٹر اس کے لیے خوبصورت ڈبوں میں بند مٹھائی کی گولیاں، چاکلیٹ وغیرہ لانے لگے۔ ایسے موقعوں پر ڈاکٹر کی آمد میں خاص تقریب کی سی شان ہوا کرتی تھی، جیسے یہ ان کی سالگرہ کا موقع ہو، اور نیلی فوراً سمجھ لیتی تھی کہ وہ تحفہ لیے ہوئے آئے ہیں۔ وہ خود سے تحفے کی نمائش نہ کرتے بلکہ خام خواہ ہنستے ہوئے نیلی کے پاس بیٹھ جاتے اور اشاروں میں کہنا شروع کرتے کہ اگر ایک خاص ایسی اور ویسی لڑکی ٹھیک طرح کا برتاؤ کرنا سیکھ لے اور میری غیر حاضری میں بھی قابل تعریف رویے سے پیش آنے لگے تو بس اس لڑکی کو ایک اعلیٰ درجے کے انعام کا مستحق سمجھا جائے گا۔ اس تمام گفتگو کے دوران وہ اس قدر مہربانی اور نیک دلی کے ساتھ اسے دیکھتے کہ اگرچہ نیلی صاف ان کے منہ پر ہنستی تھی، لیکن اس کی روشن آنکھوں سے خلوص میں ڈوبا ہوا جذبہ عقیدت ظاہر ہو ہی جاتا تھا۔ آخر میں بڑے میاں نہایت ادب آداب کے ساتھ کرسی سے اٹھتے، مٹھائی کا ڈبہ نکالتے اور نیلی کے حوالے کرتے ہوئے یہ ضرور کہتے، اپنی ہونے والی اور چہیتی بیوی کے لیے۔ یہ کہتے وقت غالباً وہ خود نیلی سے بھی زیادہ خوش ہوتے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں کی باتیں شروع ہوتیں اور ہر بار ڈاکٹر صاحب بہت شدت کے ساتھ اور منانے کے طور پر اس بات پر زور دیتے تھے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے اور اسے خاص ڈاکٹری نصیحتیں کیا کرتے۔ سب سے مقدم بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنی تندرستی کا خیال کرنا چاہیے۔ وہ کٹر عقیدے کے طور پر بیان کرتے، زندہ رہنے کے لیے سب سے پہلے اور سب سے لازم یہی ہے، اور دوسرے یہ کہ ہمیشہ آدمی کی تندرستی بنی رہے اور اس کی بدولت زندگی کی خوشیاں میسر ہوں۔ میری پیاری بچی، اگر تمہارے دل کو غموں کا روگ لگا ہو تو انہیں بھول جاؤ، یا کم از کم اتنا کرو کہ ان کی طرف دھیان مت دیا کرو، اور اگر غم نہیں ہیں تو خیر، تب بھی ان کی طرف دھیان جانا نہیں چاہیے، بلکہ صرف خوشگوار باتوں کو ذہن میں لانا چاہیے، یعنی ہلکی پھلکی طبیعت کو مگن رکھنے والی باتیں۔ اور میں کن خوشگوار اور ہلکی پھلکی چیزوں کا خیال کروں؟ نیلی نے سوال کیا اور ڈاکٹر صاحب لاجواب ہو کر رہ گئے۔ ہاں، کوئی بھی بچگانہ کھیل جو تمہارے سن کے مطابق ہو، یا پھر بس ایسی ہی کوئی چیز، اس کے بارے میں دھیان کیا کرو۔ میں کھیل کود پسند نہیں کرتی، مجھے نہیں چاہیے، نیلی نے جواب دیا۔ اس سے تو اچھی نئی فراقیں ہیں۔ نئی فراقیں؟ یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ ہر چیز میں ہمیں اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے نئی فراقوں کے شوق میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، تو جب میں آپ سے شادی کروں گی تو آپ مجھے بہت سی فراقیں بنوا دیں گے؟ کیا سوجی ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا، اور وہ ناراض ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ نیلی شرارت سے مسکرائی اور ایک بار پھر ذرا دیر کو اپنی طرف سے غافل ہو کر اس نے مسکرا کر مجھے بھی نظر بھر کے دیکھا۔ بہرحال ایک سوٹ تو تمہیں دوں گا، بشرطی کہ تم اپنے طور طریقوں سے اس کی مستحق ٹھہری۔ اور جب آپ سے شادی ہو جائے گی تو کیا مجھے روز دوا پابندی سے پینی پڑے گی؟ تب ممکن ہے تمہیں تھوڑی دیر کے لیے دوا پینے سے نجات ہو جائے۔ ڈاکٹر اس پر مسکرانے لگا۔ نیلی نے اپنے کہکہے سے بات چیت کا سلسلہ توڑ دیا۔ بڑے میاں بھی اس کے ساتھ ہنسے اور بڑے چاؤ سے اسے لطف لیتے دیکھتے رہے۔ بہت کھلنڈرا ذہن ہے، انہوں نے میری طرف مڑ کر کہا۔
پھر بھی اس میں چونچلوں کی اور ایک خاص طرح کی ترنگوں اور جلاہٹ کی علامتیں موجود ہیں۔ ڈاکٹر بجا کہتے تھے، مجھے ٹھیک ٹھیک پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو ہو کیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ بالکل اس کی مرضی ہی نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کی، گویا میں نے کسی طرح کا کوئی قصور کر دیا ہو اس کے سلسلے میں۔ اس بات سے مجھے بڑا رنج ہوتا تھا، میں خود بھی دکھی ہو گیا، اور ایک بار تو سارے دن میں نے اس سے بات ہی نہیں کی، لیکن دوسرے دن خود اپنی جگہ شرمندہ ہوا۔ اکثر وہ رویا کرتی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے تسلی دوں۔ آخر ایک موقع ایسا آیا کہ اس نے اپنی چپ توڑ دی۔ تیسرے پہر کا وقت تھا۔ دن چھپنے سے ذرا پہلے میں گھر واپس آیا اور دیکھا کہ نیلی نے جلدی سے کوئی کتاب تکیے کے نیچے چھپائی۔ یہ میرا ناول تھا جو اس نے میز پر سے اٹھا لیا تھا اور میری غیر حاضری میں پڑھ رہی تھی۔ بھلا اسے مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت پڑی؟ ایسے جیسے جھینپ گئی ہو، میں نے اپنے جی میں سوچا، مگر کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے وہ سمجھ جائے کہ میں نے تاڑ لیا ہے۔ کوئی 15 منٹ بعد جب میں باورچی خانے میں منٹ بھر کو گیا، وہ جلدی سے بستر سے کودی اور ناول کو وہیں رکھ دیا جہاں رکھا ہوا تھا۔ جب میں باورچی خانے سے نکلا تو دیکھتا کیا ہوں کہ کتاب وہیں میز پر رکھی ہے۔ 1 منٹ بعد اس نے مجھے آواز دی۔ اس کی آواز میں جذبات کی جھنکار تھی۔ پچھلے 4 دن میں شاید ہی اس نے مجھ سے کوئی بات کی ہوگی۔ کیا آپ آج جائیں گے نتاشا سے ملنے؟ اس نے مجھ سے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں نیلی، آج اس سے ملنے جانا بہت ضروری ہے۔ نیلی منٹ بھر چپ رہی۔ کیا آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں؟ اس نے پھر مری ہوئی آواز میں سوال کیا۔ ہاں نیلی، بہت محبت۔ میں بھی ان سے محبت کرتی ہوں، اس نے دھیمے سے کہا۔ پھر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں اور وہیں رہنا چاہتی ہوں۔ نیلی نے دبی نگاہ سے مجھے دیکھتے ہوئے پھر بات کا سلسلہ اٹھایا۔ یہ ناممکن ہے نیلی، میں نے چونک کر جواب دیا۔ تو کیا تم مجھ سے اس قدر بیزار ہو؟ کیوں ناممکن کیوں؟ وہ بالکل سرخ ہو گئی۔ آپ خود ہی تو مجھے اس پر راضی کر رہے تھے اور منا رہے تھے کہ میں جا کر ان کے باپ کے یہاں رہوں، مگر میں وہاں جانا نہیں چاہتی۔ کیا نتاشا کے پاس نوکرانی ہے کوئی؟ ہاں ہے تو پھر وہ نوکرانی کو الگ کر دیں اور میں ان کے گھر کام کروں گی۔ ان کی خاطر جو کچھ کر سکتی ہوں کروں گی، اور پیسے بھی نہیں لوں گی۔ میں ان سے پیار کروں گی اور ان کا باورچی خانے کا کام دھندا کیا کروں گی۔ آج ہی آپ ان سے کہہ دیجئے۔ مگر آخر کیوں؟ یہ کیا سوجی تم کو نیلی؟ اور تم نے نتاشا کے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے؟ کیا تم سمجھتی ہو کہ وہ تمہیں اپنی باورچن بنانے پر راضی ہو جائیں گی؟ اگر تمہیں اپنے پاس رکھنا ہی ہے تو اپنی برابر کی حیثیت سے رکھیں گی، یعنی چھوٹی بہن بنا کر۔ نہیں، میں برابر کی حیثیت نہیں چاہتی۔ یہ صورت مجھے منظور نہیں۔ مگر کیوں؟ نیلی نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کے ہونٹ لرزنے لگے جیسے اب رو پڑے گی۔ وہ آدمی جس سے اسے محبت ہے اب اسے چھوڑ کر چل دینے والا ہے اور دغا دے جائے گا، ہے نا؟ آخر اس نے پوچھا۔ میں سٹپٹا گیا۔ مگر تمہیں کس بات سے یہ خیال پیدا ہوا؟ آپ نے خود ہی تو اس کے بارے میں مجھے سب کچھ بتایا، اور پھر پرسوں الیگزینڈرا سیمونونا کے شوہر یہاں صبح کو آئے تھے، میں نے ان سے بھی پوچھ لیا، انہوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ کیا مانی؟ کیا مسلوبیوس صبح کو یہاں آیا تھا؟ جی ہاں، آئے تھے۔ اس نے آنکھیں جھپکا کر جواب دیا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ آیا تھا؟ معلوم نہیں کیوں۔ میں نے خیال دوڑایا، خدا جانے اس میں کیا راز ہے کہ یہ شخص مسلوبیوس پر اسرار طریقے پر یہاں آنے جانے لگا ہے۔ اس لڑکی سے آخر کس قسم کے مناسب پیدا کیے ہیں اس نے؟ جا کے اس سے ملنا چاہیے، میں نے سوچا۔ اچھا خیر، تو تمہیں نیلی اس سے کیا لینا؟ اگر وہ نتاشا کو دغا دے تو؟ مگر آپ کو ان سے اس قدر محبت ہے؟ نیلی نے میری طرف نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ اور اگر آپ انہیں اتنا چاہتے ہیں تو ان سے شادی کر لیں گے جب دوسرا مرد چلا جائے گا۔
نہیں نہیں نیلی، یہ بات نہیں، وہ مجھ سے اس طرح محبت نہیں کرتی جیسے میں کرتا ہوں، اور میں نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی نیلی۔ میں آپ دونوں کے ہاں نوکرانی کی حیثیت سے کام کروں گی اور آپ خوش خوش زندگی بسر کریں گے۔ نیلی نے گویا سرگوشی کے انداز میں جواب دیا اور مجھ سے آنکھیں تک چار نہیں کیں۔ اس لڑکی کو ہو کیا گیا ہے؟ آخر کیا معاملہ ہے؟ میں نے جی میں سوچا اور دل پر گھونسا لگا۔ نیلی خاموش ہو گئی اور پھر رات تک اس نے ایک لفظ بھی مجھ سے نہیں کہا۔ جب میں گھر سے جا چکا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور رات گئے تک روتی رہی، جیسا کہ بعد میں الیگزینڈرا سیمونونا نے مجھے بتایا۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کو بھی وہ روئی اور سونے میں کچھ بڑبڑائی، مگر اس دن کے بعد سے وہ اور گری گری رہنے لگی اور چڑچڑی ہو گئی۔ مجھ سے اس نے بولنا چالنا ہی بند کر دیا۔ یہ صحیح ہے کہ 2-3 بار اپنے اوپر اس کی دزدیدہ نگاہ پڑی اور اس میں بھی اس قدر نرمی اور گلاوٹ تھی، لیکن یہ کیفیت پائیدار نہ تھی۔ اتفاقیہ گلاوٹ کے لمحوں کے ساتھ ہی یہ توجہ بھی آئی گئی ہو جاتی اور گویا اسی جذباتی کیفیت کی ضد میں نیلی ہر ساتھ اور غمزدہ ہوتی چلی گئی۔ اور تو اور ڈاکٹر کے ساتھ بھی اس کا رویہ بدل گیا۔ اس تبدیلی پر خود ڈاکٹر کو حیرت ہوئی۔ اسی عرصے میں نیلی کی صحت قریب بحال ہو گئی تھی اور آخر میں ڈاکٹر صاحب نے بھی اسے کھلی ہوا میں چلنے پھرنے کی اجازت دے دی تھی، مگر بہت تھوڑی دیر کے لیے۔ موسم کھلا ہوا، روشن اور گرم ہو چلا تھا۔ یہ ایسٹر کا ہفتہ تھا جو اس سال کافی دیر سے آیا تھا۔ میں صبح کو گھر سے نکل گیا۔ نتاشا کے ہاں پہنچنا ناگزیر تھا، لیکن ارادہ کر کے گیا تھا کہ جلدی ہی گھر لوٹ آؤں گا تاکہ نیلی کو باہر گھمانے لے جاؤں۔ اتنی دیر کے لیے میں اسے گھر پر اکیلا چھوڑ گیا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ واپسی پر گھر میں کیسی کاری ضرب میرے انتظار میں تھی۔ جلدی میں گھر آیا۔ دروازے پر کیا دیکھتا ہوں کہ چابی تالے کے باہر اٹکی ہوئی ہے۔ اندر قدم رکھا سناٹا تھا۔ اندیشوں کے مارے میں دم بخود رہ گیا۔ میز پر ایک پرزہ نظر آیا جس پر پینسل سے بڑے ناہموار خط میں لکھا تھا، میں آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں اور اب آپ کے ہاں کبھی واپس نہ آؤں گی، لیکن آپ سے محبت بہت کرتی ہوں، آپ کی مخلص نیلی۔ میرے منہ سے وحشت کے مارے چیخ نکل گئی اور میں مکان سے باہر دوڑا۔